یہ دیکھ رہے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تعویذ ہے نا، تعویذ ہے یہ۔ انڈیا پاکستان میں عام ہے۔ اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس میں قرآن مجید ہے، حالانکہ قرآن مجید کی آیت اس میں نہیں ہوتی عام طور سے۔ ہم نے کھول کے دیکھا ہے، قرآن کی آیت نہیں نکلی، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر قرآن کی بھی آیت ہے تو کیا قرآن کی آیت لٹکانے سے فائدہ ہے یا قرآن کی آیت پڑھنے سے فائدہ ہے؟ دعائیں لٹکانے سے فائدہ ہے یا دعائیں پڑھنے سے فائدہ ہے؟ بولیے۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں یہ قرآن لٹکانے سے فائدہ ہے تو قرآن کو اللہ نے شفا کہا، تو اس کو اگر لٹکانے سے فائدہ ہے تو اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے نا۔ تو شہد کو لٹکا لیا جائے تو فائدہ ہوگا یا شہد کو کھائیں گے تو فائدہ ہوگا؟ زمزم پانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کہا، زمزم پانی کو لٹکائیں گے تو شفا ہوگا یا کہ پئیں گے تو شفا ہوگا؟ تو اسی طریقے سے قرآن پڑھیں گے تو شفا ہوگا، قرآن دعائیں پڑھیں گے تو شفا ہوگا، لٹکانے سے شفا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مریض کے پاس جاتے تو دعا کرتے، اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مریض کے لیے دعا کرتے تھے، اس کو تعویذ نہیں دیتے تھے کہ لٹکا لو، ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے قرآن کے پڑھنے سے شفا ہے، قرآن دعائیں پڑھنے سے شفا ہے، لٹکانے سے شفا نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے یہ سب کام نہیں کرنا میرے بھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو تعویذ نہیں دیا، نہ اپنے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ اپنے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، کسی کو نہیں دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دعا کرتے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح دعا کر کے حسن حسین کے لیے دعا کیا کرتے تھے، کیوں نہیں ان کو تعویذ گلے میں ڈال دیتے؟ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک۔ تو تعویذ میرے بھائی اسلام میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے۔ اب اس کے بعد لٹکائیں گے؟ بولیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی کام کریں گے؟ نہیں کریں گے نا، نہیں کریں گے نا۔ کیوں نہیں بول رہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو اس میں تعویذ بھی پہننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ کریں گے یہ مخالفت؟ نہیں کریں گے، سیدھی سی بات ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کریں گے، جو ثابت نہیں ہے وہ نہیں کریں گے، سیدھی سی بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنا کوئی اجر ہے، ثواب ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا یہ ثواب کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے۔ سمجھ گئے میرے بھائی؟ اس لیے اگر کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی حافظ قرآن اگر یہ چیز دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کریں گے، حافظ صاحب کی، مولانا صاحب کی، قاری صاحب کی، مفتی صاحب کی مخالفت کریں گے، کیونکہ ہم کو اللہ نے اپنے ساتھ اپنے نبی کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کسی مولانا صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا ہم کو۔ اس لیے میرے بھائی خیال کریں، نہ یہ آپ لیں کسی سے نہ دے کسی کو، بلکہ اگر آپ نے اس کو نکالا کسی کے گلے سے تو آپ کے لیے بڑا ثواب اور اجر۔ اور قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنے میں شفا ہے، قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے میں ہدایت ہے، اور دنیا میں عزت ہے اور آخرت میں نجات ہے۔ سمجھ گئے نا میرے بھائی؟ اس لیے خیال کریں، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہے اس وقت، اسی جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے صحابہ کرام کو، اور اس پہ وہ عمل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم پکڑو میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو جو ہدایت یافتہ ہے۔ سمجھ گئے میرے خیال؟ ہم یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہماری بات مانو، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔